السلام ویورز، ویلکم بیک ٹو نیو بلاگ آ چکے ہیں تو ہمارے آنے والے ہیں جانا ہے ہم نے رگبے. پھر اس کے بعد آج اکیڈمی میں ہے اسپیشل ڈے کی تیار ہے وہاں پہ مطلب کہ 14 اگست کے حوالے سے فنکشن ہے چھوٹا سا. صبح جائیں گے. آج انجوائے کرنے والے ہیں اکیڈمی میں. پہلے اسکول میں کیا تھا اور مجھے خوشی ہے کہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور سبسکرائب بھی جلدی کر دیں تاکہ ہمارے جلدی 100 سبسکرائبرس کمپلیٹ ہو جائیں. چلتے یار ہم یہاں پر آ چکے ہیں اور آپ کو وہاں نظر آ رہا ہوگا تو ٹرین جا رہی ہے. وہ دیکھیں مال گاڑی ہے بھائی. تو پہنچ چکے ہیں یہاں پر. دھوپ بھی نکل آئی ہے آج تو جلدی دھوپ نکل آئی ہے. اب موسم ایسا ہے نا, آج کچھ دن تو بادل تھے اس لیے موسم اچھا تھا. تو آج جلدی دھوپ نکل آئی ہے. گرمی بھی ہوگی. کھانا دیتے ہیں پھر اس کے بعد چلتے ہیں گھر. پھر ریڈی بھی ہونا ہے. ڈریسنگ ہے وہی کرنی ہے جو اس دن کی تھی اسکول میں. تو پہن یار پھر سے میں نے ویسے ڈریسنگ کر لی تھے اور اس نے چینج کیا. ہاں بھائی یار 14 اگست کے حوالے سے مطلب شلوار قمیض ہے پاکستانی کا قومی سوٹ پہنا تھا کوئی نیشنل میں. ٹھیک ہے چلو یار پھر چلتے ہیں. پھر عبد الرحمان کے پھر ملتے یار. عبد الرحمان آنے والا ہے. اور یہ دیکھو یہ بندہ. ہاں بھائی کوئی فیشل کرواؤ یار. کیا منہ کی حالت کیا بنائی ہوئی ہے. فلٹر سے بھی نہیں صاف ہوتا. کیا کرے بندہ. چلو عبد الرحمان کا ویٹ کر رہے ہیں کب تک. یار گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد ہم نکال رہے ہیں. ہاں پھر فائنلی یار گھنٹے انتظار کروایا ہم پورا یہاں پہ. کیا کر رہے تھے. تم نے کہا تھا میں ریڈی ہوں. چل پھر محمد کے گھر چل. کیوں کیا ہوا ہم بات کر لیں گے. اسے تو نا اپنے منہ سے بات. ٹھیک ہے میں نا سائڈ پہ کھڑا ہوں گا تو منہ سے بات کر لیں گے. کہتے ہیں اس وقت میں کہتے ہیں کہ باپ کھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں میں تمہارے پیچھے جا رہا ہوں. یقین بس ایک دم مکھن لگا دیں گے دے دے گا. چلتے ہیں پھر ملتے ہیں. سائڈ میں مطلب میں پیچھے کھڑا ہوں. ٹھیک ہے یار یہاں ہم ایک اپنے اور دوست کے گھر آئے ہوئے ہیں. کس کے پاس آئے ہوئے ہیں. محمد کے پاس آئے ہوئے ہیں. اسپیکر لینا اور مائک لینا. ہاں وہ آ رہا ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں ابھی. یار یہ محمد آ چکے ہیں. ہاں جی بھائی کیا حال چال ہے. ٹھیک بھائی کے اندر ہی ہے. ٹھیک ہے پھر. ہاں ایکو کم وہ ڈبے کی وجہ سے کر رہا ہے. چلتے ہیں پھر اکیڈمی. پھر ملتے ہیں آپ سے. یار ہم پہنچ چکے ہیں اکیڈمی. ہاں جی بھائی محمد سے کیا چل رہا ہے یار. بات چیت ہی نہیں ہے کوئی. چلتے ہیں اندر. ابھی اب تو نے پکڑ لیا. بلاگ میں تو آ گیا. کلاس میں چلے انشاءاللہ. پہلے پارٹ سب کو کلاس پھر جو ہے نا فزکس کیمسٹری کروا لیں اور بایو کروا لیں. اس کے بعد اسپیچ کمپٹیشن شروع کرنے لگے ہیں ہم. اسپیچ کرنی ہے میں نے. میرے پاس اسپیچ. آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو 14 اگست کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کرنا تھا. کچھ طلباء بھی نہیں آ رہے تھے اور 14 اگست کو چونکہ اسکول کے اندر پروگرام تھا. اس وجہ سے مجھے وہاں انوائٹڈ تھے اور اسٹاف بھی. اس وجہ سے پھر وقاص صاحب نے اور میں نے یہ جو ہے فیصلہ کیا تھا کہ انشاءاللہ 15 اگست یا 16 اگست کو اس تقریب کا انعقاد کریں گے. تو ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آج اسٹوڈنٹس کی تفریح کے لیے پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے اور وہ ہے فروٹ کمپٹیشن, جس کے اندر جو ہے سارے بچے پارٹیسپیٹ کریں گے انشاءاللہ. اس میں جو ہے آپ کو ٹائم دیا جائے گا ہاف منٹ کا ٹائم ہوگا, جس کے اندر پہلے ہاف اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو کمپٹیشن کے اندر جو ہے بٹھایا جائے گا اور ہاف منٹ کے اندر یہ ہوگا کہ جو جتنے فروٹ کھا لے گا وہ کاؤنٹ کیے جائیں گے. پھر اس کے بعد جو ریمیننگ اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کا کمپٹیشن ہوگا.
اور اوور آل پھر دیکھیں گے کہ جس نے زیادہ، کیونکہ آج جو کمپٹیشن ہے، پچھلا کمپٹیشن تھا ہمارا بنانا تھا، آج جو کمپٹیشن ہے وہ ہے ہمارا ٹیکل کا. تو آج کچھ سخت کمپٹیشن ہے. تو انشاءاللہ مجھے کچھ لڑکے نظر آ رہے ہیں جو آج کمپٹیشن کے اندر بھرپور پرفارم کریں گے. تو پچھلا کمپٹیشن میں اناؤنس کر دوں، اس کے اندر ون کرنے والا ایک محمد حذیفہ تھا فرسٹ، اور سیکنڈ عاقب، اور تھرڈ آیا تھا ابراہیم. تو آج نیا مقابلہ ہے، نئے چہرے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو سب طلباء کو معلوم ہے کہ ایک جو ہے یہاں پہ کی سمتی سے یہ ایک واقعہ ہوا کہ ہمارے ادھر اکیڈمی میں ہی ہمارا جو بچہ عمر فاروق 8th کلاس سے ہے، اور اس کا سائیکل چوری ہو گئی. وہ کہ اس کی CCTV ویڈیو بھی ہم نے نکلوائی، اس کے اندر جس نے چوری کیا ہے وہ ایک بچہ بھی نشاندہی اس کی ہوئی، لیکن ابھی تک اس کا معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں سے تھا. وہ ایک رکشے پہ چڑھ کے آیا اور اس نے یہ سائیکل چوری کیا، اس کے اوپر تحقیق جاری ہے. انشاءاللہ ہم کیمرے کے کردار تک اس کو پہنچائیں گے اور وہاں تک پہنچیں گے. لیکن اس کے باوجود ہمارا ایک اخلاقی فرض تھا، جو بچہ ہمارے پاس ادھر آ رہا ہے اس کا ایک سائیکل تھا جس کے پاس وہ سواری اس کے پاس نہیں تھی جس کے اوپر آتا تھا. تو ہم نے جو ہے ایک اخلاقی فریضہ سمجھتے ہوئے جس کے اندر بیٹا سب طلباء نے پارٹیسپیشن کی، اساتذہ نے بھی کی، یہ سب کا شکریہ. اور جو سیکنڈ ٹائم اکیڈمی ہوتی ہے ان طلباء نے بھی اور اساتذہ نے بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا، ایک اخلاقی فریضہ سمجھتے ہوئے اور نیکی کا کام سمجھتے ہوئے. تو آج پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آج انشاءاللہ ہم اس بچے کو نئی سائیکل لے کے دیں گے سب کے تعاون سے. تو آج سائیکل آ چکا ہے، اس کے لیے کریپنگ کرتے ہیں. ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پہلا پروگرام جو ہمارا 14 اگست کے حوالے سے ہے تو اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو اس کے لیے میں تلاوت کے لیے بلاؤں گا 10th کلاس سے عبد الرحمان کو کہ وہ یہاں آئیں، تلاوت کریں اور تمام اسٹوڈنٹ اور اساتذہ کے دلوں کو قرآن کی تلاوت سے منور کر. عبد الرحمان 10th کلاس. بیٹھ دو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. اچھا بیٹا، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 9th بلوغ سے بلا رہا ہوں طه حسین سے کہ وہ آئیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر نعتیہ اشعار پیش کریں. یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو ربے تو عالم کا محبوب گھرانہ ہے،
का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ये कह के दरे हक से कुछ मौत से ली मोहलत, ये कह के दरे हक से कुछ मौत से ली मोहलत। सरकार की आमद है, महफिल को सजाना है, एक नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। अच्छा बेटा, अब हम बाकायदा जो है तकरीब का आगाज़ कुरान की दावत पाक से जहाँ से शुरू किया। आज बेटा जो मैंने आपको बताया कि 14 अगस्त के हवाले से ये मुल्क जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा और बहुत से इस तारीख के अहम शख्सियात जिसके अंदर उलमा का भी बहुत बड़ा किरदार था। आप पढ़ते हैं मौलाना पाकिस्तान के अंदर खुतबा आलाबाद, बेसिकली बेटा वो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था जिसके अंदर उन्होंने बरमिला कह दिया था कि अब एक ऐसा खिता बनना नागुज़ीर है, एक ऐसा मुल्क, एक ऐसी रियासत जहाँ मुसलमान दीन और इस्लाम के सुनहरे उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। और क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त फरमा दिया था जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ तो आपने कहा कि अब एक ऐसे खिते की बुनियाद नागुज़ीर है। क्यों? दो कौमी नज़रिया वहीं से जन्म ले चुका था। मैं आपको बताता हूँ कि वैसे तो तारीख के नोटों में जाएँ तो हम बहुत से वाक़यात ऐसे मिलते हैं जहाँ ये बुनियाद बन चुकी थी। क़ायद आज़म जिन्होंने इब्तदाई तौर पे कांग्रेस को ज्वाइन किया और थोड़े अरसे के बाद उन्होंने देख लिया कि कांग्रेस तो सिर्फ हिंदुओं की जमात है जो उनके हुकूक की बात करती है, मुसलमान एक इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद भी बहुत सी सहूलियात से, हुकूक से महरूम थे। एक दफ़ा क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह खिताब कर रहे थे और सामने सहाफ़ी बैठे थे। एक सहाफ़ी खड़ा हुआ, उसने कहा आप एक ऐसे मुल्क को, आप एक ऐसे खिते को तकसीम करने के लिए जा रहे हैं जिसकी तारीख एक है, जिसके बुजुर्गान एक हैं, जिसके आबा व अजदाद एक हैं, जहाँ रहने वालों की ज़बान एक है, हर चीज़ एक है, फिर आप इसको दो टुकड़े क्यों कर रहे हैं? क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ देर के लिए सुकूत फरमाया और पानी मांगा, पानी पिया। फिर उसके बाद कहा, पानी का गिलास मंगवाया, उसने आधा गिलास पिया और आधा छोड़ दिया। उस सहाफ़ी को कहा, जो हिंदू सहाफ़ी, और कहा कि इसको पी लो। उसने ये कहा कि मैं मूसले का झूठा पानी पीऊँ। हिंदू जो है ना वो मुसलमानों को मूसला कह के झूठा, मैं मूसले का झूठा पानी पी लूँ। वही पानी क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ एक लोग को नसर बैठे हुए मुसलमान को कहा कि आप ये पानी पिएंगे, तो वो फ़ौरन खड़ा हुआ, क़ायद आज़म से वो गिलास लिया और पानी पी लिया। तो फिर क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि देखो हमारी ज़बान एक, हमारा खिता एक, अब कहते हो कि हमारे आबा व अजदाद एक। चंद लोग अरब से आए थे जिन्होंने यहाँ एक नया दीन इस्लाम फैलाया और लोग मुसलमान हो गए। अब आप उस बुनियाद पे तकसीम कर रहे हो। हमारा सब कुछ होने के, एक होने के बावजूद आपने मेरा झूठा पानी नहीं पिया, जबकि एक मुसलमान जो इस खिते का नहीं है, जिसकी ज़बान अलग है, जिसकी रस्म व रिवाज अलग हैं, लेकिन उसके साथ जो रिश्ता है वो कलमे का है। हम सब कुछ एक होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते और मुसलमान अपना तमाम तर इख्तलाफ के बावजूद भी कलमे के रिश्ते से एक होकर रह सकते हैं। लिहाजा ये खिता आप बनना नागुज़ीर हो चुका है। उस हवाले से बेटा वैसे भी जो है हदीस में है जिसका मफ़हूम है कि वतन के साथ मोहब्बत जो है वो ईमान का जुज़ है, ईमान का हिस्सा है। जिस मिट्टी के ऊपर इंसान पैदा होता है, रहता है, उसके साथ उसकी उमसीयत होती है। तो इस हवाले से जो है आज जो मैं पाकिस्तान के हवाले से मैं तकरीर के लिए दावत दूँगा 10th क्लास से मोहम्मद अरहम कि वो आएँ और 14 अगस्त के हवाले से तकरीर करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹھ کے اب بزمِ جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں اور اقبال کے شائنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں تہہ دل سے گوہر سائنس اکیڈمی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے 14 اگست کے موقع پر مجھے اپنے دلی جذبات کہنے کا موقع دیا. معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، 14 اگست کوئی عام دن نہیں، اس کی داستان ہمارے ایمان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج کا یہ اجماع صرف تقریر سننے کے لیے نہیں بلکہ ایک عہد کرنے کے لیے ہے کہ ہم اس آزادی کی حفاظت کریں گے جو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون سے حاصل کی تھی. جب بھی ایسی تقریر سنتا ہوں یا دیکھتا ہوں ایسا اجماع تو علامہ اقبال کی اشعار دل میں گونجتے ہیں. اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری بات، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری بات، نہیں ہے داد کا طلبگار یہ بندہ ہے آزاد. میرے عزیز ساتھیوں، پاکستان کوئی حادثاتی ملک نہیں ہے، یہ ایک خواب تھا جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں روشن ہوا. انہوں نے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ تم صرف ایک قوم نہیں بلکہ ایک امت ہو. تمہیں اپنی الگ ریاست چاہیے جہاں قرآن اور سنت کے مطابق تم اپنی زندگی بسر کر سکو. جو اس وقت یورپ اور مغربی ممالک کی طرف مائل تھے، ان کی چمک دھمک اور ان کی ترقیات کو دیکھ کر ان کی طرف مائل ہوتے تھے. علامہ اقبال نے ان کو کہہ دیا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تحریر. جب اس وقت کے مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ آزاد ریاست کا مطالبہ کیسے کریں، ہمارے پاس تو نہ مال ہے نہ طاقت ہے، تو کیسے ہم ایک آزاد ریاست کا مطالبہ کریں گے، کیسے ہم ایک آزاد ریاست قائم کریں گے. تو علامہ اقبال نے ان کی مایوسی بھانپ لی اور انہوں نے جو الفاظ بولے تاریخ میں ہمیشہ یاد کیے جائیں گے. آپ نے فرمایا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تم اس کا قوی ہے. یہ یقین اور یہ جہادی جذبہ ہی تھا جس نے غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیا اور 14 اگست 1947 کو اس روئے زمین پہ اللہ کے حکم سے ایک ایسی ریاست نے جنم لیا جس ریاست پہ صرف برصغیر کے مسلمان نہیں بلکہ تمام امت مسلمان نے خوشیاں منائی. اور یہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا ملک رنگ یا نسب کی بنیاد پر نہیں بلکہ کلمے کی بنیاد پر آزاد ہوا ہے اور قائم ہوا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں صرف 2 ہی ایسی ریاستیں گزری ہیں جو اس نظریے پر وجود میں آئی ہوں، ایک ریاست مدینہ اور پاکستان. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی اصل منزل اسلام کا نظام ہے، نہ کہ کوئی لاطینی اور مغربی تماشا. اور جب ہم پاکستان کے قیام کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ روحانی رہنما بھی یاد آتے ہیں جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایمان، عشق رسول اور آزادی کا شعور دیا، اور وہ ہیں ہمارے علماء کرام. جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں کہ کیا ہم نے اس آزادی کی قدر کی، کیا ہم نے پاکستان کو وہ بنانا چاہا جو علامہ اقبال، قائد اعظم اور ہمارے علماء کرام چاہتے تھے؟ یاد رکھو آزادی ہی اصل منزل نہیں، اصل امتحان آزادی کے بعد شروع ہوتا ہے. جیسے کہ علامہ اقبال اپنے شاہینوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. یعنی ہمیں رکنا نہیں بلکہ آگے بڑھنا ہے، پاکستان کو وہ مقام دلانا ہے جس مقام کے لیے یہ وجود میں آیا تھا، جو مقام علامہ اقبال نے اپنے خواب میں دیکھا تھا. میرے بھائیوں، یہ سب ہلاری پرچم ایک کپڑے کا ٹکڑا اور یہ سرزمین زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ یہ ہمارے ایمان، ہمارے شہداء کی قربانیوں کا نشان ہے اور ان ماؤں کی آنکھوں کا خواب ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو خود سر پر کفن باندھ کر جہاد کے لیے روانہ کیا. آئے اب ہم بھی ایک عہد کرتے ہیں، ہم پاکستان کی حفاظت کریں گے،
ہم دین اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے رہیں گے. ہم اپنی جان، مال، عزت سب کچھ اس وطن پر قربان کر دیں گے. آخر میں چند اشعار، اس کے بعد اجازت چاہوں گا. یہ دیس ہے کمال کا، قائد اور اقبال کا. یہ دھرتی سونی نیاری ہے، یہ مجھ کو جان سے بھی پیاری ہے. یہ حاصل ہے ارمانوں کا، بوڑھوں اور جوانوں کا. یہ رحمت رب تعالیٰ کی، یہ برکت ذات اعلیٰ کی. ہم اس کو خوب سجائیں گے، نام اس کا خوب چمکائیں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. بیٹا یہ جو ملک ہمیں حاصل ہوا، یہ لاکھوں قربانیوں کے بعد ایک جو تاریخ کے کتابوں میں آتا ہے کہ 10 لاکھ لوگوں کو شہادت کا درجہ حاصل کرنا پڑا. 10 لاکھ لوگوں نے شہادتیں دی. اس مقصد کے لیے میں آپ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آپ کو آگے میسج بھی دیں اور دعا بھی کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما، اللهم رب زدنا علما، اللهم رب زدنا علما. اللهم صل على درشي ونسائي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم اساتذہ اکرام اور میرے طالب علموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ بزم سجانے کا مقصد، یہ تقریب کا انعقاد کرنے کا مقصد جشن یوم آزادی منانا ہے. اور یوم آزادی کے بارے میں آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ہمارے طالب علم رحمانین کی بھی تقریر سن لی اور ہمارے جو کولیگ ہیں، ہمارے ساتھی محمد رحمان صاحب کی باتیں بھی سن لی. میں یہ بات صرف کرنا چاہتا ہوں کہ آزادی کا یہ سارے مقاصد کے ساتھ ساتھ ایک مقصد اور بھی ہے کہ ہم نے یہ آزادی حاصل اس لیے لی تھی تاکہ ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ناموس ہے اس کی حفاظت بھی کر سکیں. جو ناموس ہے رسول اللہ کی اس کی حفاظت کر سکیں. یہ نہ ہو کہ ہم ختم نبوت پر پہرائی نہ دے سکیں، کیونکہ وہاں پر ہمارے سب سے بڑے مسائل یہی تھے کہ ہم ختم نبوت کی بات نہیں کر سکتے تھے. لیکن یہ ملک لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ختم نبوت پر پہرا دیں. اور اس کے لیے چند اشعار ہیں جو اسی چیز کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ کیا آج اس پاکستان کے اندر ناموس رسالت کی حفاظت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. یہ میری آبائی زبان میاں والی میں چند اشعار ایک شاعر نے لکھے، میں وہی پیش کروں گا کہ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، ہے مسلمان کا مطلب کیا. وہ کہہ رہا ہے کہ دل پہ ہاتھ رکھ لیں اور سچ سچ بتائیں کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے. جے عشق نبی نہیں سینے وچ، جے عشق نبی نہیں سینے وچ، بت راز ایمان کا مطلب کیا. یہ جو ہم ایمان لیے پھرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، جب عشق نبی نہیں ہے سینے میں پھر اس راز ایمان کا مطلب کیا ہے. بت ہندوستانی ٹھیک آسے، پھر اتنا نقصان ہم نے کیوں کیا. شاید کہتا ہے بت ہندوستانی ٹھیک آسے کہ آپ ہندوستان میں ٹھیک تھے، اتنے نقصان کا مطلب کیا. یہ جو 10 لاکھ لوگ شہید ہو گئے پھر اس نقصان کا مطلب کیا تھا. اور آخر میں وہ کہتے ہیں جتے پاک نبی دی عزت نہیں، جتے پاک نبی دی عزت نہیں، اس پاکستان کا مطلب کیا. پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے اور ہمارا رشتہ محمد رسول اللہ ہے. تو رسول اللہ کی ناموس پر جو حفاظت ہے وہ سب سے ہمارا سبق یہی ہے کہ ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. یہ میرا سبق ہے، آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اب ہم اجتماعی دعا کی طرف جاتے ہیں. ایسے تو محمود رحمان صاحب یہ کام بخوبی انجام دیتے ہیں، انہوں نے چلو میرے سے لگائی ہے. تو اجتماعی دعا سے پہلے چند ایک اشعار ہیں جو دعا کا ذکر کرتی ہیں کہ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل. یہ دعا کر رہے ہیں کہ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو.
خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ تو آپ دعا کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ جو بھی یہ تقریب سجائی ہے، یا اللہ تلاوت قرآن پاک کی ہے، یا اللہ نعت رسول مقبول پڑھی ہے، یا اللہ تقریر کی ہے، یا اللہ ہم تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں یہ ایک پاک اور ایک عذاب ریاست عطا فرمائی ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی اس ریاست کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس مقصد کے لیے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، جس مقصد کے لیے مجدد علیہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس مقصد کے لیے فیض اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس مقصد کے لیے فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے، یا اللہ جس مقصد کے لیے احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یا اللہ جس مقصد کے لیے جتنے بھی علماء تھے اس وقت کے، یا اللہ جنہوں نے اس کے لیے کام کیا ہے، یا اللہ جس مقصد کے لیے انہوں نے حاصل کیا تھا ہمیں وہی مقصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور حقیقی اور سچے محراب کے اندر یا اللہ جو آزادی کا مقصد تھا اسلام کے مطابق زندگی گزارنا، آزاد ریاست کے اندر یا اللہ ہمیں بھی اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی شہری ہیں، جتنے بھی پاکستانی ہیں، یا اللہ ان سب کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان ملک پاکستان کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی حکمران ہیں، یا اللہ ان کو امانت داری سے اور ایک جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اس کے تحت یا اللہ اس ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ وہ حکمران عطا فرما جو اس ملک کے لیے بھی اچھے ہوں، یا اللہ وہ حکمران عطا فرما جو اسلام کے لیے بھی اچھے ہوں، یا اللہ وہ حکمران عطا فرما جو کہ تمام شہریوں کے لیے بھی اچھے ہوں۔ یا اللہ ہمیں اپنا جو حقیقی مقصد ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے رب ختم نبوت کا پہلا دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک کے اندر تمام کو عاشق رسول بنا، یا اللہ عاشق رسول بنا اور حقیقی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی شہری ہیں ان کو حقیقی جو نفع دینے والے یا اللہ شہری بنا، یا اللہ ملک پاکستان کے لیے کام کرنے والے شہری بنا، یا اللہ ان کو ملک پاکستان کا نام روشن کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جتنے بھی طلباء بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے رزلٹ دینے والے یا اللہ ان کے لیے بھی ان کی آسانیاں پیدا فرما، ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کے لیے ان کو مفید شہری بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو یہ ہماری دعا ہے، یا اللہ شکر ہے جو بھی ہمارے اعتقاد ہیں، یا اللہ کہ اپنی بات کا فیصلے کو منظور فرما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لا إله إلا الله۔ اسی طرح یہ تقریب جو تھی لاسٹ میں ختم ہو گئی، تقریباً ویڈیو زیادہ لینتھ کی ہو گئی ہے، مگر اس کے بعد بھی ابھی ایک اور کمپٹیشن ہے، فوڈ کمپٹیشن، وہ بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تقریب اچھی لگی ہوگی اور آپ بھی ہمارے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ یار یہ جوکر ہمارے پاس ہیں دو